الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا تھا کیا آپ بتوں کو اپنا معبود مانتے ہو بناتے ہو میں آپ کو اور آپ کے قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین عرب بھی مانا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد اور نسل سے ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے اور توحید کی طرف اللہ کو ایک ماننے کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے بیزار رہنے کی ان کو ہدایت کرتے رہے لیکن قوم مانی نہیں اور اپنی ضد پر برقرار رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ بھی ہوا مشرکین سے اور بت پرستوں سے نجوم پرستوں سے چاند پرستوں سے سورج پرستوں سے اس کا بھی تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے یا چچا تو دونوں رائے مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا خاص ہے اور ان کے چچا کا نام آزر ہے اور چچا کو بھی باپ عرب لوگ کہہ دیا کرتے تھے چچا کو باپ کہنے کا رواج تھا کہہ دیتے تھے اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہی آزر تھا
بہرحال آزر چاہے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہوں، وہ اپنی برادری، اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے اندر ایک معزز آدمی سمجھے جاتے ہیں، بڑے آدمی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے فرد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا، اور گھر کے سب سے معزز فرد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق دعوت دینا اور حق بات کہنا بڑوں کو یہ احترام کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی بڑا اگر غلط چل رہا ہے اور گمراہی کے اندر مبتلا ہے تو چھوٹا اس کو افہام و تفہیم فہمائش کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، صحیح دعوت دے سکتا ہے حضرت ابراہیم۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر اصلاح عقائد یا اصلاح اعمال کا کام شروع کر رہا ہے، کوئی آدمی لوگوں کے عقائد درست کرتا ہے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، اس زمانے میں تبلیغ کا کام کر رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے قریبی گھر والوں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے، اس کا اثر زیادہ ہو۔ ورنہ آدمی دوسروں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے اور گھر کے اندر بددینی ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹا عیاشی فحاشی کر رہا ہے، بھائی شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس سے دعوت کے اندر زیادہ جان پیدا نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے آدمی اپنے گھر سے اصلاح کا کام شروع کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے، اپنے والد سے کام شروع کیا۔ چنانچہ اپنے والد سے کھلا کہا، اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ بت معبود بنانے کے لائق نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ان کے پاس کوئی قدرت ہے۔ معبود کے لائق تو وہ ذات ہے جس کا علم بھی کلی ہو اور جس کی قدرت بھی کلی ہو، جس کا علم بھی کامل ہو اور جس کی قدرت بھی کامل ہو۔ اور یہ صفت علم کا کمال اور قدرت کا کمال اللہ تعالیٰ کے اندر پایا جاتا ہے۔ 2-3 ہفتے پہلے 2 آیت شریفہ آئی تھی جن کے بارے میں بتلایا تھا کہ اگر انسان ان دونوں آیت شریفہ کو سوچ لے اور ان کی حقیقت پر غور کر لے تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے 2 آیتیں ہی کافی ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تعالیٰ سمندری اور خشکی کی تمام مخلوق کو جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کمپیوٹر نہیں جانتا، کوئی انجینئر نہیں جانتا، کوئی سائنسداں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درخت کا جو پتا دنیا کے اندر گرتا ہے اللہ کو معلوم ہے کتنے پتے گرے، اللہ ہی جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکی میں، زمین کے اندھیرے میں کتنے دانے ہیں، کتنے بیج ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں، پوری زمین کے بیجوں کو جانتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ ہر تر اور ہر خشک چیز کو جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور قدرت بھی اللہ کی بڑی ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ تو یہ بت جن کو آپ نے معبود بنا رکھا ہے، ان کے پاس نہ علم ہے نہ قدرت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے ٹوک اور 2 ٹوک بے دھڑک اپنے والد کے سامنے فرمایا
انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے تو میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو جو بت پرست ہے سب کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں۔ شرک سے، کفر سے ہمارا کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کی سنت ہی سیکولر اور پیکولر یہ سب بات کی چیزیں، کفر اور شرک سے ہم کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ کفر اور شرک انتہائی مذموم چیز ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک کافر کی ذات ہے، ایک اس کا کفر ہے۔ اس کے کفر و شرک کو برا سمجھو اور اس کے کفر و شرک کی وجہ سے اس سے نفرت ہے۔ کافر کی ذات سے نفرت نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے نواز دے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے کہ میں اپنے آپ کو فی الحال ہر مسلمان سے کمتر سمجھتا ہوں، معلوم نہیں اللہ کے یہاں کس مسلمان کا کیا مقام ہے، اور کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں فی الحال، معلوم نہیں کہ کافر کا حال وہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اللہ اسے ہدایت سے نواز دے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے عجائبات اور مخلوقات دکھلا دی تاکہ وہ پکے یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے اور ان کو مکمل کامل طور سے ہماری معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرا دیا اور ان کو دکھلا دی زمین کی چیزیں اور آسمان کی چیزیں اور زمین و آسمان کی مخلوقات اور عجائبات جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے، جس سے ان کا یقین ہماری ذات پر کامل ہو اور ان کو کامل ہماری معرفت حاصل ہو۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اب قرآن بیان کر رہا ہے ایک رات کا واقعہ ہے۔ جو لوگ نجوم پرست تھے، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات آ گئی، رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہا قوم سے مخاطب ہو کر، قال هذا ربی، کہ تمہارے اعتقاد اور تمہارے خیال اور گمان کے مطابق یہ میرا اور تمہارا رب ہے، تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، ابھی پتہ چل جائے گا اس کی حیثیت کیا ہے، ذرا دیکھتے رہو۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ستارہ کچھ دیر کے بعد غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم دیکھ لو، جس کو تم معبود مانتے ہو اور تم اپنا اعتقاد رکھتے ہو کہ معبود ہے، اسی کی پوجا کرتے ہو، وہ تو غائب ہو گیا، اور غائب ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا، میرا رب تو ہر وقت حاضر ہے، ہر جگہ حاضر ہے، ہر وقت ظاہر ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر ایک رات چاند کو دیکھا اور جو چاند پرست سے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب چاند چمکتا ہوا نکلا اور خوب کامل ہو گیا تو کہا کہ تمہارے گمان اور تمہارے اعتقاد کے مطابق ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، یہ انہی کے گمان کے مطابق۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاند کو میں معبود مان لیتا جیسا کہ تم معبود مانتے ہو تو پھر تو میں گمراہ ہو جاتا، یہ تو میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت کرتا رہتا ہے، اگر میرے رب کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی تو آج میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، دن نکلا، سورج چمکا، تو اس وقت کہا کہ تمہارا گمان ہے سورج پرستوں کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر،
اور یہ تو ان دونوں سے بھی بڑھا گئے، چاند سے بڑھا گئے، ستاروں سے بڑھا گئے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ سورج بھی شام کو غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلا اعلان کر دیا کہ میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم معبود سمجھتے ہو۔ تم اے نجوم پرستو، نجوم کو، ستاروں کو تم معبود سمجھتے ہو، میں بری ہوں، اس سے بیزار ہوں۔ اور تم چاند کو اور سورج کو معبود سمجھتے ہو، چاند اور سورج کے اندر بھی معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ معبود تو وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے اندر علم کامل ہو، قدرت کاملہ ہو، اور یہ دونوں صفتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور یہ بھی اپنے وجود میں اور ظاہر ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ انی وجہت وجہ، ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے، موت تو ایک بار آنی ہے، شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں، مشرکین سے کوئی سمجھوتا نہیں، اپنے ایمان کا ہرگز کسی بھی طرح کوئی سودا کبھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی بارہا آپ کو سنائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں اور بڑے ہی درد کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی تھی، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ اور چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے۔ اپنا ایمان مضبوط، ہر ایمان میں اپنے اللہ سے، ہر نماز میں ہم اپنے اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے ایمان کے اندر کمال پیدا فرما، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرما، قوت پیدا فرما۔ ایمان مضبوط ہوگا پھر ہم اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، پھر سب کچھ ہمارے لیے اللہ ہوں گے۔ اللہ سب کے ایک ہی ہیں، ہمارے بھی اللہ وہی ہیں، کوئی بڑے خاندان کا ہے اس کے بھی اللہ وہی ہیں، لیکن اگر کوئی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرے گا تو پھر اس کا بڑا خاندان کوئی کہیں کا بھی ہو ایک طرف۔ ہمیں تو صرف اللہ، وہی اللہ ہمارے، وہی نبی ہمارے، وہی ان کے ہیں، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ماننا چاہیے کبھی بھی۔ اللہ وہی ہمارے ہیں اور وہی نبی ہمارے ہیں، جو ہمارے نبی کو کچھ ٹھیس پہنچائے گا، گستاخی کرے گا، ہم اس کے دشمن ہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلا، پوری قوم ہے، پورا خاندان ہے، باپ ہیں، سب ہیں، لیکن اعلان فرما دیا میں تو اپنا رخ کرتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، میں تو اس کو اپنا معبود مانتا ہوں، جس ذات نے اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا، اتنی بڑی زمین کو پیدا کیا۔ حنیفا وما انا من المشرکین، اور جن کو تم معبود مانتے ہو ان سب سے میں یکسو ہوتا ہوں، ایک طرف ہوتا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اور ان سے ان کے قوم نے جھگڑا کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم نے جھگڑا کیا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دے دی۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں یہ بڑی کام کیا ہے، یہ ہر ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے اور یہی اس کی زبان پر، یہی اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں نہیں ڈرتا ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، مگر میرا پروردگار جو چیز چاہے گا، جتنی تکلیف چاہے گا وہی مجھے پہنچے گی۔ تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو، بتوں کو، وہ مجھے ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یقین یہی ہونا چاہیے، اللہ جتنا نقصان چاہتے ہیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا، اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، میں بالکل بھی نہیں ڈرتا ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کو حاوی ہے۔
ہر چیز کو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کچھ میرے اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا اللہ سے رشتہ تعلق مضبوط ہو، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر بگڑے گا بھی تو اللہ کی مرضی کے مطابق بگڑے گا، ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہ جو چاہے، ہمارے رب ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ خیر ہی ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اس کو پڑھنا چاہیے صبح شام 7 مرتبہ۔ جو آدمی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں راضی ہو گیا اللہ سے اس اعتبار سے کہ وہ میرا پروردگار ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنا پروردگار مانا، ہم اس پر راضی ہیں۔ وبالاسلام دینا، اور مذہب اسلام کو میں نے اپنا دین اور مذہب بنایا، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ افلا تتذکرون، اللہ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو حاوی ہے، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے قوم سے کہ میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بت معبود ہے، ستاروں کو تم معبود مانتے ہو، چاند کو معبود مانتے ہو، سورج کو معبود مانتے ہو، تو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم خود ہی فیصلہ کرو کہ میرا یقین تو یہ ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، چونکہ اللہ کی قدرت بھی کامل ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے، اور تمہارا یقین یہ ہے کہ یہ بت معبود ہے، حالانکہ یہ بت کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ دونوں جماعتوں میں، دونوں فریقوں میں سے کون امن اور سلامتی والا ہے، تم خود ہی بتلاؤ۔ ظاہر امن و سلامتی والا وہ ہے جو اللہ کو معبود مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر بھی ایسی ہی مضبوطی اور کمال پیدا فرمائے۔ اس وقت یہ میلہ چل رہا ہے، پہلے بھی بتلایا، اور موبائل پہ بھی ہے، وہ یوٹیوب پہ سننا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں کہ جو میلہ ہے ہمارا گھگال کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میلے لگتے تھے، عکاظ، ذی المجاز، اس طرح کے میلے تھے، لیکن ان میلوں کے اندر بس صرف خرید و فروخت کے میلے ہوتے تھے، منڈی۔ تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کے میلے لگتے ہیں، کچھ کتابوں کا میلہ ہے، دلی میں لگتا ہے، دبئی میں لگتا ہے، وہاں پرانی کتابیں آتی ہیں، تو ایک لکڑی کا میلہ لگتا ہے۔ تو اس طرح کے میلوں میں تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو میلے ہوتے ہیں مذہبی میلے ہوتے ہیں، جیسے یہاں لگتا ہے گھگال کا میلہ ہے، ایسے ہی چلکانے کا میلہ ہے، تو یہ سب کے سب میلے یہ شرک کی بنیاد پر ہیں، ان کی تاریخیں مقرر ہے، انہی تاریخوں میں آئیں گے، انہی مہینے مقرر ہیں، اور خالص شرکیہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے میلوں میں دکانیں بھی نہیں لگانی چاہیے اور نہ خرید و فروخت کرنا چاہیے، یہ ان کا ایک طرح سے تعاون ہے۔ اللہ ہمیں یہ فرما رہے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو، ورنہ پھر ہمارا نام بھی انہی میں لکھا جائے گا۔ تو خرید و فروخت 2-4 روپے مہنگی چیز مل جائے گی، آپ دکانوں سے لے لیں، اور کیا ایسی چیزیں آتی ہیں وہاں خواتین کو جانے سے منع کریں، کتنا بھی کہہ لیا جائے، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن مان نہیں رہی ہے، اب بھی وہاں برقع والوں کی تعداد ہی سننے میں آئے زیادہ ہے۔ تو آپ اتنا تو کنٹرول کریں ہی اپنی بیوی پر، بچیوں پر، کہ وہاں بالکل نہ جائے ایسی جگہ، انشاءاللہ اس کا اچھا ہی اثر ہوگا۔ اور خالص ایمان، ایسی کتابیں پڑھے، تقویۃ الایمان ایک کتاب ہے حضرت مولانا اسماعیل شہید کی، وہ اپنے گھروں میں اس کی تعلیم اس وقت ضرورت ہے اس کی، کہ جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ ایمان پر حملے کی پلاننگ ہے اور بڑا خطرہ ہے نئی نسل کے لیے۔ ایک بات تو ہے، دوسرے ایک مسئلہ معلوم کر رہے تھے چوری کی لائٹ کا،
تو مسلمان کی شان نہیں کہ اس طرح کے کام کرے. چوری کی لائٹ، حکومت کی چوری بھی چوری ہی ہے. چوری تو بہرحال چوری ہے. اس سے جو پانی وانی استعمال کر رہے ہیں، گرم کر رہے ہیں یا پانی ٹینک میں بھرا ہے تو اس سے وضو غسل تو ہو جائے گا، لیکن چوری کا گناہ ملے گا. نماز اپنی جگہ ہے، ہم نے پاک پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لی، پاک پانی سے غسل کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہماری ہو جائے گی، لیکن گناہ ملے گا چوری کا. تو لہذا اس طرح کا کوئی کام نہ کرے. آپ کم لائٹ استعمال کر لیں لیکن وہ بغیر چوری کی اور صحیح اور حق. انشاءاللہ اس سے روزی میں برکت ہوگی. آپ زیادہ سے زیادہ بہت پریشان ہو کر 20,000 روپے بچائیں گے سال میں، وہ پتہ نہیں 20,000 روپے ڈاکٹر ایک دن میں لے لیں گے، اور پتہ نہیں بچوں کا کیا نقصان ہو جائے گا، ان کی تعلیم پر برا اثر پڑے گا. تو اس لیے ایسا کام بالکل نہ کرے. ایمان والے کی شان نہیں ہوتی. ایمان والے تو سکون و عافیت کی زندگی گزارتا ہے، چاہے تھوڑا ہلکا پھلکا جیسا ہے ویسا کھا لے اپنا، لیکن سکون سے رہے. اس سے ہر وقت آپ بے چین رہیں گے، رات کی نیند بھی حرام رہے گی، اور جو آخرت کا گناہ ہو رہا ہے وہ الگ ہو رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. مولا کریم، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ایمانی عافیت عطا فرما، روحانی عافیت عطا فرما، جسمانی عافیت عطا فرما. یا اللہ ارتداد سے حفاظت فرما، کفر سے، شرک سے حفاظت فرما. ہمارے ایمان کے اندر مولا کریم مضبوطی پیدا فرما، ایمان میں کمال پیدا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مولا کریم ان لوگوں کی سازشوں کو ناکام فرما. یا اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے اداروں کے خلاف بل لائے جا رہے ہیں، یا اللہ ان بلوں کو ناکام، ان میں ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے. یا اللہ وہ بل پاس نہ ہو سکے. مولا کریم ایسی ہوائیں چلا دے. یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، غلبہ عنایت فرما دے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس ملعون نے گستاخی کی ہے، یا اللہ آپ کی بڑی قدرت ہے، بڑی طاقت ہے. مولا کریم اس شخص کو، اس نالائق کو یا اللہ عبرتناک سزا دے دیجیے. یا اللہ آپ نے پہلے بھی ایسے ملعونوں کو عبرت سے عبرتناک سزائیں دی ہیں، ذلیل و رسوا کیا ہے. یا اللہ اس ملعون کو بھی ذلیل و رسوا کر دے. یا اللہ اسے عبرتناک سزا دے دے. یا اللہ اسے عبرتناک سزا دے دے. یا اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچاننے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کی اخلاقی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرما. اخلاق حسنہ سے یا اللہ ہمیں مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما. یا اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے. مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر وہ سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
لڑائی چل رہی، اس میں گنہگار میں اکیلا مکھیا ہوں.